نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے نور والی کتاب۔ اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اس پیارے سے پروگرام میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات حاصل کریں گے، انفارمیٹیو باتیں اور نالج ہوگی اس میں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ اس پیارے سے پروگرام میں سیکھنے کو ملیں گی۔ اسی پروگرام میں ہم قرآن پاک میں موجود سورت اور آیات کے فضائل بھی شامل کریں گے، قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کے لاسٹ میں ایک بہت ہی دلچسپ سا سیگمنٹ بھی ہوگا جس میں کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے جس میں اعراب مسنگ ہوں گے۔ آپ نے ان اعراب کو تلاش کرنا ہے، یعنی ہمارے پاس یہ جو آڈینس میں بچے موجود ہیں انہی میں سے دو بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس لفظ میں کون سا اعراب مس ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پیارا سا اور دلچسپ سا سیگمنٹ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوگا، اور اسی پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، اور اس کے بعد ہم قرآن پاک میں جو تجوید کے قواعد اور رولز اپلائی ہوئے ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں، آئیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ آج ہمیں قرآن پاک کی کون سی صورت یا آیت کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد رمضان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے اس پروگرام میں کون سی صورت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں؟ سورہ قریش کی۔ سورہ قریش کی تلاوت۔ پیارے بچوں، سورہ قریش کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں ہے۔ امید ہے آپ کو یاد بھی ہوگی کیونکہ بہت آسان صورت ہے سورہ قریش۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیں سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت۔ جی سٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف، اور جو سورت تلاوت کی گئی ہے اس میں تجوید کے کون کون سے قواعد، کون کون سے رولز اپلائی ہوئے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیں اسکرین کی طرف. پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر سورہ قریش ہے. سورہ قریش کی آیات لکھی ہوئی ہیں. پیارے بچوں، سب سے پہلی آیت دیکھیں. اس آیت میں ایک قاعدہ ہم سیکھیں گے. پیارے بچوں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے، کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یا مدہ. حروف مدہ ہیں 3. کتنے ہیں؟ 3. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یا مدہ. ٹھیک ہے. الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے کیا آ رہا ہوگا؟ زبر. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. اور واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو. ہوگا. اور یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. پیارے بچوں، آپ بتائیں کہ حروف مدہ جب آ جائیں تو انہیں کتنا کھینچا جاتا ہے؟ ہاں آپ بتائیں. مائک دیں ان کو، مائک دیں. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں آج کے اس پروگرام میں، ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں انہیں یاد ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں پہلی آیت میں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یا مدہ. یعنی یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ، لِإِيلَافِ. اوکے. تو ایک الف کے برابر یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا. اور جب بھی حروف مدہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، دوسرا قاعدہ یہاں پر ہم یہ سیکھیں گے کہ جب بھی واو لین ہو، واو لین سمجھتے ہیں؟ واو لین اور یا لین. اچھا چلیں ٹیم اے میں سے آپ لوگ بتائیں واو لین کیا ہوتا ہے اور یا لین. آپ مائک دیں، مائک. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوگا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا کہ واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. اچھا ایک اور سوال ہے کہ کیا واو لین اور یا لین کو کھینچ کے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر واو لین اور یا لین کے بعد کوئی حرف آ رہا ہے اور وہ ساکن ہے تو اب انہیں کھینچ کر پڑھا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں اس آیت میں دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یا لین ہے. اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ساکن ہے، کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو جب بھی اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو کہ یا لین ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے کسی وجہ سے تو وہاں پر اسے کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ وَالصَّيْفِ. صحیح. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ آیت میں بھی یہی ہے کہ یا لین ہے اور اس کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے وہ ساکن ہے. تو جب اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوگی کہ یا لین کے بعد جب حرف کوئی آئے گا ایسا جو ساکن ہو رہا ہوگا تو وہاں پر اسے کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح دیکھیں لاسٹ میں دیکھیں
یہاں پر ہو رہا ہے واولین واؤلین ہو رہا ہے. واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر زبر ہے. اور آخر میں جو حرف ہے وہ بھی ساکن ساکن ہو جائے گا. جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر بھی اسے کھینچ کر پڑھیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے تجوید کے 2 قاعدے سیکھے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سیکھ کر قرآن پاک کو صحیح انداز سے، بہتر انداز سے، اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مزید تجوید سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں اور جو آیات ہیں ان کے فضائل اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں. آج بھی اسی سیگمنٹ میں ہم ایک صورت کے فضائل سنیں گے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت ہے سورۃ الحشر. کون سی صورت ہے؟ سورۃ الحشر کون سے پارے میں؟ یہ آپ بتائیں. مائک لیں، مائک. 28ویں پارے پہ. سورۃ الحشر کون سے پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں ہے. سورۃ الحشر کی آئیں فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، سورہ حشر کی آخری 3 آیات بڑی برکت والی ہیں. کون کون سی ہیں آخری 3 آیات؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ آخری جو 3 آیات ہیں، یہ ان کی فضیلت یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ جو یہ 3 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے؟ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس دن مر جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ شہید. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں اور اسی رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے جنت کو واجب کر لیا. سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص ان آیات کو دن میں پڑھ لیتا ہے یا رات میں اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے. تو یہ آیات بہت آسان ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے اور انہیں اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی یاد آئے تو ہمیں ان آیات کو پڑھ لینا چاہیے. ویسے بھی قرآن پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے، تو جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو سورہ حشر کی آیات کے ہم نے فضائل سنے ہیں 3 آیات کے، آئیں وہ تینوں آیات ہم آج اپنے قاری صاحب سے سنتے ہیں. جی قاری صاحب، سورہ حشر کی 3 آیات ہمیں سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج ہم آپ کے لیے اس سیگمنٹ میں بہت انفارمیٹیو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج کے ہمارے سیگمنٹ کا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ پاک کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت پیش کی تو اس نافرمان قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ چٹان فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قد والی اونٹنی باہر نکلی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی پیدا کیا، اور وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چڑھتی پھرتی رہتی۔ پیارے بچوں، اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوا کرتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پینا۔ آپ علیہ السلام کی قوم یہ بات مان گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو، اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ کچھ عرصہ تو قوم اسی طرح کرتی رہی کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن وہ قوم پانی بھرتی، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں قدار بن صالف نام کا ایک آدمی تھا جو پوری قوم کے حکم سے اس مبارک اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قدار کو اس کام سے منع کرتے رہے، لیکن وہ سرکش اس کام سے باز نہ آیا، اور اس بدبخت نے سب سے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹے اور پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادب ہو کر گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کے تم ہمیں وعید سناتے رہتے ہو۔ قوم سمود کی اس نافرمانی پر اللہ پاک کا عذاب کچھ اس طرح نازل ہوا، پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی اور پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا بلکہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو انہیں
زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم اللہ پاک کے اس عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور درست طریقے سے ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ اس سیگمنٹ میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر آیا جو کہ ایک معجزے سے پیدا ہوئی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح قرآن پاک سے ریلیٹڈ باتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس 2 بچے ہوں گے اور ٹیم اے میں سے ایک بچہ ہوگا اور ٹیم بی میں سے ایک بچہ ہوگا۔ قرآن پاک کے مختلف الفاظ اسکرین پر دکھائے جائیں گے، اس میں اعراب مس ہوں گے، تو ان بچوں نے ان اعراب کو تلاش کرنا ہے۔ باسکٹ میں اعراب موجود ہیں، اس لفظ پہ زبر آئے گا، زیر آئے گی، پیش آئے گا، یہ ساری چیزیں باسکٹ میں موجود ہیں۔ آپ کو اسکرین پر الفاظ دکھائے جائیں گے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے اعراب مس ہیں اور وہ تلاش کر کے ہمیں دکھانے ہیں۔ پھر بعد میں ہم اسکرین پر چیک بھی کریں گے کہ آپ نے جو اعراب بتائے ہیں آیا واقعی وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ٹیم اے میں سے کون آنا چاہیں گے؟ ٹیم اے میں سے چلیں آپ آ جائیں، آپ اپنا نام بتائیں۔ محمد کبیر۔ محمد کبیر، اوکے، آپ آ جائیں محمد کبیر۔ ٹیم بی میں سے کون آنا چاہیں گے؟ اوکے، ٹیم بی میں سے چلیں آپ آ جائیں لاسٹ میں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عاشر۔ محمد عاشر بھائی، آپ بھی آ جائیں، چلیں۔ تو ٹیم اے اور بی میں سے 2 بچے آ گئے ہمارے پاس، ایک ٹیم اے میں سے ہیں اور دوسرے بچے ٹیم بی میں سے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر الفاظ دکھائے جائیں گے قرآن پاک کے، اور آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا اعراب مس ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف۔ ٹیم اے میں سے محمد کبیر بھائی موجود ہیں، دیکھتے ہیں ان کے لیے کون سا قرآن پاک کا لفظ آ رہا ہے۔ لفظ ہے خفتم۔ خفتم، جی آپ نے کیا تلاش کیا یہ بتائیں، مائک میں بتائیں۔ پیش۔ پیش، اچھا پیش یہاں پر مس ہے، کہاں پر؟ تا کے اوپر۔ تا کے اوپر پیش کہہ رہے ہیں مس ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اسکرین پر، دیکھتے ہیں جی۔ تو محمد کبیر بھائی نے بتایا کہ تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش نہیں ہے اور مس ہے، تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا تو ان کا جواب کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ تا کے اوپر پیش نہیں ہے۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے لیے اسکرین پر کون سا لفظ آ رہا ہے۔ جی جعلا، جعلا، جی کیا ہے یہ؟ زبر۔ زبر، زبر مس ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں پر آئے گا زبر؟ عین کے اوپر۔ عین کے اوپر آئے گا زبر، دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ جی عین کے اوپر زبر مس تھا، ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے۔ اب دوبارہ ہم ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے ان کے لیے۔ جی لا تلبسو، لا تلبسو، لا تلبسو، جی بتائیے۔ پیش۔ پیش کہاں پر آئے گا؟ لام کے اوپر، تا کے اوپر، سین کے اوپر۔ سین کے اوپر آئے گا، پکا کنفرم؟ چلیں دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ جی سین کے اوپر پیش آئے گا، تو ان کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی، دیکھتے ہیں ان کے لیے کون سا لفظ ہے اسکرین پر۔
تعلمون 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 کیا ہے یہ؟ پیش کہاں آئے گا یہ؟ میم کے اوپر. میم کے اوپر پیش آئے گا. دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی ان کا جواب بھی میم کے اوپر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. چلیں اب دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. بالبری ورڈ ہے بالبری. زیر 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 کہاں پر آئے گی؟ رو کے نیچے. را کے نیچے آئے گی زیر. دیکھتے ہیں اسکرین پر. بالکل را کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ تو ان کا جواب بھی کیا ہے؟ درست ہے. اب دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. تنسون نون کے اوپر زبر آئے گا. جی کہہ رہے ہیں نون کے اوپر زبر آئے گا. دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کا جواب بھی کیا ہے؟ درست ہے. درست ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، دونوں ٹیموں میں سے دونوں بچوں نے بہت ہی اچھے اچھے جوابات دیے ہیں اور سارے جوابات درست دیے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید اسی طرح علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو مزید سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کڈس بندی چینل دیکھتے رہیے گا. کڈس بندی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.